جس طرح نماز ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، قرآن مجید پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سارے اعمال ایک عبادت ہے۔ اسی طرح وضو کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پانی منگوایا، آپ نے اپنے وضو کے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور فرمایا ھذا وضو، یہ وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالی بندے کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر آپ نے اپنے وضو کے اعضاء کو دو مرتبہ دھویا، دو مرتبہ دھونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا وضو کے لیے، اور آپ نے اپنے وضو کے اعضاء کو تین مرتبہ دھویا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ میرا وضو اور میرے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں یہ ان کا وضو ہے، یعنی آپ اپنے اس وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ بھی دھو لیں گے تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کی تینوں فضیلتیں لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سارے نبیوں کی سنت، اور پھر دوہرا اجر، یہ ساری فضیلتیں لینے کے لیے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، لیکن وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے، آپ کی احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا باطن بھی شیطان سے پاک رہے، پورے خطبے کا خلاصہ ہے کہ میں ہر قسم کی پریشانیوں سے شیطان سے بچ کے رہوں، وہ شخص باوضو رہے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ فرشتے میرے قریب رہیں، فرشتے میرے آس پاس رہیں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میرا خالق مجھے گناہوں سے بچا لے، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دی ہوئی یہ پیاری سنت وضو ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں اذا خرج من الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے یعنی اپنے حاجت سے فارغ ہوتے، قضاء حاجت سے فارغ ہوتے، آپ کیا کرتے؟ توضأ، آپ وضو کرتے۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے یہ سفر میں تھے، تو آپ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو اب پانی نہیں تھا پاس، آپ نے فوری مٹی لی اور تیمم کر لیا۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر پانی قریب ہے، نماز کا بھی تو کوئی وقت نہیں، ہم تھوڑا سا آگے چل کے آپ وضو کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی گارنٹی کب ہے کہ تمہارے پاس کیسے ہے کہ تم اس پانی تک پہنچ جاؤ گے؟ یعنی اگر یوں سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اگر دنیا سے جاؤں تو باوضو جاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث، جو شخص باوضو رہنا پسند کرتا ہے ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باوضو رہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھلائی والی موت عطا کرتا ہے۔
بھلائی والی موت، اچھی موت عطا کرنے ایسے بندے جو باوضو رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام کرتے تھے؟ رات سونے سے پہلے اگر آپ ناپاک ہو گئے، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بغیر بھی سونا چاہتے ہیں تو آپ وضو کر کے سوتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے اپنے بستر پر جاتا ہے، وضو کر کے سویا ہے، طہارت کی حالت کے اندر اس نے اپنی رات کو گزارا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایک فرشتہ اس کے پاس کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اغفر لفلان، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کے سارے گناہ معاف کر، اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری۔ یہ فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے کہ یہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری۔ اب ایک مومن کے لیے یہ سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کا خالق اس سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں۔ ایک مومن بندے کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ رات کو جو شخص باوضو سوتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ جب فرشتے قریب آئیں گے تو شیطان نہیں ہے، شیطان نہیں ہے۔ ہم رات کو سوتے وقت آیت الکرسی نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، اور ایسے گھونسلے لگاتے ہیں کہ بچوں کے سرانے کے ساتھ تالے لگائے ہوئے، بچوں کی چارپائی کے ساتھ چھری رکھی ہوئی ہے۔ کیوں نہیں؟ بچہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اس کو آیت الکرسی اس کے لیے پڑھیں۔ آپ باوضو ہو کر اس کے پاس لیتے ہیں، اس کے پاس اب جب آپ سوتے ہیں تو باوضو ہو کر سوئیں، شیطان کیسے قریب آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی سنت ہے۔ بلکہ کوئی شخص اگر اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ باوضو رہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دو بندوں کے ساتھ اللہ بڑی محبت کرتا ہے، ایک وہ بندہ جو اللہ سے توبہ کرتا ہے کثرت کے ساتھ، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو طہارت کی حالت میں رہتا ہے، اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، شیطان سے چھٹکارا چاہتا ہے، فرشتوں کی قربت چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضو دے کر دیا۔ اب یہ رات کو سویا، رات کو سو گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ شیطان رات کو گرا لگاتا ہے، پیچھے گدی کے پاس گرا لگاتا ہے۔ اب یہ 3 گرہ اس نے لگانی ہے شیطان نے۔ صبح کو یہ شخص بیدار ہوا ہے، مومن بندہ بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھتا ہے بیدار ہونے کی، اللہ تعالیٰ اس کی ایک گرہ کو کھول دیتا ہے۔ پھر یہ وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دوسری گرہ بھی کھول دیتا ہے، اور پھر یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تیسری گرہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ چست حالت کے اندر، یہ سستی کی حالت کے اندر صبح نہیں کرتا۔ اس نے یہ 3 کام کیے، وضو کیا، صبح اٹھ کر دعا پڑھی ہے، نماز ادا کی ہے، یہ اب شیطان سے پاک ہو گیا، شیطان سے آزاد ہو گیا۔ اس شخص نے صبح اٹھ کر طہارت حاصل نہیں کی، وضو نہیں کیا، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، اللہ کا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان انتظار کرتا رہتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے ناک کے نتھنوں میں رات گزارتا ہے، جیسے ہی صبح ہوئی اس نے فجر نہیں پڑھی،
اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، اس نے طہارت حاصل نہیں کی، اس نے وضو نہیں کیا، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے اس کو اور پلید کر دیا، اور پلید کر دیا۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے بندے کو برکتیں عطا کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ طاہرا، جو شخص رات کو اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں سو گیا، وضو کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رات کو جب یہ بیدار ہوا ہے، بیدار ہوتے ہی اللہ سے یہ بندہ دنیا آخرت کا جو بھی سوال کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرے گا۔ دو کام کرنا، ذکر سے کیا مراد ہے؟ رات کو سوتے وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اذکار بتائے، سورۃ الملک ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے، سورۃ الناس 3 مرتبہ ہے، سورۃ الفلق 3 مرتبہ ہے، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ ہے، رات کو سونے کی دعا ہے، یہ اذکار ہے رات کو سونے کی۔ باوضو حالت میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گئے ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ مالی لحاظ سے پریشان ہیں، آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا نسخہ، رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر کر کے سوئے، طہارت کی حالت میں سوئے، صبح یا رات کے کسی حصے میں جب بھی یہ بیدار ہو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا کرے گا اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ وضو کی برکتیں ہیں، وضو کی برکتیں ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندہ مومن وضو کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، کس قدر گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی گناہ چھپے ہوئے ہیں نا، اللہ ان کو بھی دھو دیتا ہے، ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد، اچھا وضو کرنے کے بعد اس نے دعا پڑھی ہے، کون سی دعا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا وضو کرنے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے، اللہ اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی اس نے صرف وضو کیا، اللہ اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت وضو کرنے والے سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ اور جو شخص گھر سے وضو کر کے آئے نماز کے لیے، مسجد کے اندر گھر سے وضو کر کے آئے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، دکانداروں کے لیے تو چلو ایک عذر ہے نا کہ ان کے پاس دکانوں پہ پانی نہیں، ایک شخص گھر سے چل کے آ رہا ہے، اس کو تو گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے۔ فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی فضیلت اللہ اس کو یہ عطا کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگلی فضیلت آپ نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے والا راستے کے اندر اگر اس کی موت واقع ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ اس بات کا ضامن ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے، اللہ اس شخص کو ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا، جنت کے اندر اللہ رب العزت اس بندے کو داخل کرے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ وجاء الى المسجد، جس شخص نے گھر سے وضو کیا پھر وہ مسجد کی طرف آیا، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، یہ شخص اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان۔ کوئی دنیا کے کسی وڈیرے کا مہمان بنتا ہے اور بڑی خوش نصیبی سمجھ رہا ہے کہ فلاں نے مجھے بلایا ہے، میں اس کا مہمان بنا ہوں، اس نے میری بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہے، اس شخص کی خوش نصیبی کی کیا کہنے، جس کا مہمان نواز آسمان کا رب بن جاتا ہے۔ کون بندہ؟ جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے مسجد کی طرف،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہمان ہے اور میزبان کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی یہ فضیلتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے، اور یہ تو دنیا کے اندر برکتیں ہیں، شیطان سے بچاؤ ہے اس شخص کے لیے، فرشتوں کی قربت ہے، گناہوں کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کا وعدہ ہے، باوضو رہنے والا شخص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اللہ کا قریب ہو سکتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن ساری انسانیت جمع ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ میری یہ امت ہے؟ انسان تو سارے ایک جیسے ہیں، ساری ایک جیسے انسان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا. آپ نے فرمایا گھوڑوں کی لائنیں لگی ہوں، ان میں سے کچھ ایسے گھوڑے ہوں جن کے پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں، سفید ہوں، باقی جسم کسی اور رنگ. یہ پاؤں اور اس کا چہرہ سفید ہے، کیا یہ دور سے نہیں پہچانا جائے گا؟ نبی صحابی نے کہا یہ اللہ کے پیغمبر ایسے گھوڑے تو دور سے پہچانے جائیں گے. آپ نے فرمایا یہی مثال میری امت کی ہے، قیامت والے دن میری امت کے وضو کے اعضاء اس طرح چمکیں گے، اور جس کا دل چاہتا ہے نا وہ اپنی چمک کو اور زیادہ کرے. اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کہ اور زیادہ کرنے سے کیا مراد ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ وضو کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، جس قدر وہ کر سکتا ہے باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا زیادہ وضو کرے گا، جتنا باوضو رہے گا، قیامت والے دن اس بندے کے لیے اتنی ہی روشنی زیادہ. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ ہفتے بعد مسجد میں آئیں وضو کریں، آپ مہینے بعد وضو کریں، یا آپ دن کے اندر 5 دفعہ وضو کریں، یا آپ ہر وقت باوضو رہیں. کہ آپ کے اختیار میں ہیں آپ اپنی روشنی کو کتنا زیادہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فضیلت بیان کی، قیامت والے دن کی ایک فضیلت کہ میری امت کی انفرادیت ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ انعام ہوگا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے. اور دوسری فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک جسم کے حصے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچتا رہا ہے، قیامت والے دن بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ وہاں تک زیور پہنائے گا، زیور پہنائے گا بندے اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائیوں یہ وضو کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. یہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کا اجر ہے جس طرح نماز کا اجر ہے، روزے کا اجر ہے، حج کا اجر ہے، صدقات و خیرات کا اجر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اجر ہے، اسی طرح وضو کا ایک مستقل طور پر اس کی برکتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں نا اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے جان نہیں چھوڑتے. نماز بھی پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو لازمی وضو بھی کرتے ہیں، گناہوں سے جان نہیں چھوڑتی. اس کا مطلب ہے کہ اس نے وضو مکمل نہیں کیا. یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، آپ نے وضو کیا ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی، آپ کا وضو مکمل نہیں ہے. ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی نا آپ کا وضو نہیں. اب وضو کا طریقہ کار کیا ہے میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے بتایا کیسے وضو کیا. راوی بیان کرتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا، یہ حضرت عثمان کے غلام تھے، کہ حضرت عثمان نے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. یہ وضو کا طریقہ کار ہے. یہ جو انگلیاں ہیں ان کے اندر آپ اچھی طرح پانی پہنچائیں، خشک رہ جاتی ہیں.
ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس سے پہلے بسم اللہ، ہاتھوں کو دھونے سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ پڑھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے اچھی طرح 3 مرتبہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، چلو کے اندر پانی لے، آدھا آپ منہ میں ڈالیں، آدھا ناک میں ڈال کے اس کو اوپر کھینچیں، اپنی یہ جو ناک کی ہڈی ہے نا یہاں تک پانی کو پہنچائے، ناک کو اچھی طرح صاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ منہ کے اندر پانی ڈال کے اس کو گھماتے تھے اچھی طرح۔ ہم پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں، یہ منہ کی صفائی ہے۔ پانی منہ میں ڈالیں، اس کو اچھی طرح گھمائیں منہ کے اندر، پھر ناک کے اندر پانی ڈال کے اس کو گھمائیں۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ صرف ناک کے ساتھ پانی لگاتے ہیں، ناک کے اندر پانی کو لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ایک سن لیں، ہمارے ایک شیخ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، وہ کہتے ہیں دنیاوی جو روحانی فوائد ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن طب کی بات بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی سر کی درد ہوئی ہے نا، جب بھی سر کی درد ہوئی ہے، میں نے وضو کیا اور وضو کے اندر اپنے ناک کے اندر کثرت کے ساتھ پانی ڈالا، اچھی طرح پانی کو اوپر تک کھینچا، اس کی برکت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دی کہ جیسے انسان غسل کر کے ایسے اپنے آپ کو صاف ستھرا محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو چست محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ناک کے اندر جب بندہ پانی اچھی طرح ڈالتا ہے نا، ایسے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے غسل کیا۔ اور دوسری بات کہ جب بھی مجھے سر کی درد ہوئی ہے، میں نے وضو کیے ہیں، ناک کے اندر اچھی طرح پانی ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سر کی درد کو دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، یہ کانوں سے لے کر، اس کان سے لے کر یہاں تک، پھر بالوں کی یہاں جڑ سے لے کر یہاں تک، نیچے والے ہڈی تک۔ داڑھی کا خلال ہے، داڑھی کو بھگونا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ساتھی داڑھی کو بھگونا شروع کر دے، بھگونا نہیں ہے، ایسے چلو کے اندر پانی لے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اس طرح اپنی داڑھی کو ایسے پانی لگا کے اس کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ اس طرح خلال کر۔ اس کے بعد بازو دھونے، یہاں پر کیا غلطی کی جاتی ہے؟ بازو دھونے والا کیا غلطی کرتا ہے؟ ایک دفعہ اس نے پانی ڈالا ہے چلو کے اندر، ایسے اوپر کیا، اپنے بازو کو دھو لیا، دوسری دفعہ پھر کیا، پھر دھو لیا، تیسری دفعہ پھر کیا، پھر دھو لیا۔ یہ 3 مرتبہ دھونے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اچھی طرح ٹوٹی کے نیچے پانی کے ساتھ اپنے بازو کو دھو لیتے ہیں۔ اب پہلے اس نے دھویا 1 مرتبہ ہو گیا، 3 مرتبہ پھر اس نے چلو میں ڈال کے پانی کو اس طرح اپنے بازو کو دھویا، تو کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 4 مرتبہ۔ جب 4 مرتبہ ہو گیا تو آپ کا وضو اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آپ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ 1 مرتبہ وضو کے اندر ضروری ہے دھونا، 3 مرتبہ سنت ہے، جو 3 مرتبہ سے آگے بڑھ گیا اس بندے کا وضو نہیں۔ یہ غلطی کی جاتی ہے۔ دایاں بازو دھوئیں، پھر بایاں بازو دھوئیں۔ سر کا مسح ہے، پورے سر کا مسح پیچھے تک، یہاں سے لے کے جائیں پیچھے تک، پھر واپس لے کے آئیں۔ پھر کانوں کا مسح ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اکثر ساتھی ایسے کرتے ہیں، یہاں سے لے کر گئے ایسے، اور یہاں سے کانوں کا مسح کیا، اور پھر گردن پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کے مسح کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے آپ دھوئیں تھے، اپنے سر کا مسح کریں پیچھے تک، پھر واپس لے کر آئیں۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ راستے بنائے ہوئے ہیں، یہاں تک لے آئے اپنے ہاتھ کو، پھر اس کے بعد پیچھے سے اس طرح انگلی کر یہ انگوٹھا لگا کے یہ نیچے تک لے کر آئیں۔ یہ مسح ہے سر کا 1 مرتبہ۔ باقی جسم کے سارے اعضاء کتنی مرتبہ دھونے؟ 3 مرتبہ۔ سر کا مسح کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو دھونے، پاؤں کو دھونے کے اندر یہ انگلیوں کا خلال لازمی ہے، وگرنہ یہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ جب پانی نہیں پہنچے گا تو پھر وضو مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، وہ جو حضرت عثمان کے غلام ہیں،
وہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے اس طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ساری مکمل دعا، ہاتھ اس طرح انگلی کا اشارہ آسمانوں کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ جو اس طرح دعا پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کی فضیلت میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا جنت کی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ وضو کا طریقہ کار ہے، وضو مکمل نہیں ہے تو نماز مکمل نہیں ہے، اس لیے جلدی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نماز سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وقار سکھایا۔ ایک شخص کو دوڑتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دوڑ کے اللہ کی طرف آ رہا ہے، مسجد نماز کے لیے آ رہا ہے، آپ نے روکا، فرمایا اطمینان کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تمہیں نماز مل گئی ہے اتنی تم پڑھ لو، اور جو رہ گئی ہے وہ بعد میں کھڑے ہو کر اپنی نماز کو پورا کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جسموں کو بھی پاک کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں روحانی طہارت میں نصیب فرمائے، جسمانی طہارت میں نصیب فرمائے۔